السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک. میں ہوں کرن ناز. شیر خدا، داماد مصطفیٰ، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار، حسنین کریمین کے والد بزرگوار، سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح خیبر، شجاعت کا پیکر، منبع ولایت، قرآن کے ظاہر و باطن کے عالم، جس نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا، جس کی ہر سانس ذکر الہی میں گزری، طریقت کے بے تاج بادشاہ، صحابہ کرام کے یار، رسول خدا کے پیارے، ہم سب کے محسن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر آج ہی کی شب ابن ملجم ملعون ظالم جہنمی نے سجدے کی حالت میں وار کر کے زخمی کر دیا تھا. 21 رمضان کو عدالت کا مینار منہدم ہوا، مسجد کوفہ کے در و بام لرز گئے تھے، لیکن میدان جنگ کے جانباز، خیبر و خندق کے فاتح، ہیبت و شجاعت کے پیکر علی المرتضیٰ کی زبان مبارک سے جاری رہا رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا. اور یوں ان 4 لفظوں میں آپ نے قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو کامیابی کا پیمانہ دے دیا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے کامیابی کا یہ پیمانہ بھلا دیا. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ریاست تو بنا لی، آئین میں اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان تو قرار دے دیا، ریاست مدینہ کے قیام اور اسلامی نظام حکومت لانے کے دعوے اور وعدے تو خوب کر لیے، لیکن محض سیاسی فائدوں کے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذرا گم ہو جانے والا واقعہ تو سب نے سنا ہوگا. حاکم وقت ہوتے ہوئے انہوں نے خود کو عدالت کے آگے پیش کیا، سچے ہوتے ہوئے بھی قانون کی وجہ سے ذرا یہودی کو مل گئی، لیکن اس سچائی اور شریعت کے احترام کی وجہ سے وہ یہودی مسلمان ہو گیا، اور یوں علی مقدمہ ہار کر بھی جیت گئے. یہاں تو حکمرانوں سے سوال ہو جائے تو کہتے ہیں شان میں گستاخی ہو گئی، پھر سوال کرنے والوں کی کئی نسلوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں تاکہ ان سے سوال کرنے کی جرات ہی نہ کی جا سکے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے تھے، اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے. لیکن ہمارے حکمران حکومت کیوں حاصل کرتے ہیں یہ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تو اپنے قاتل کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں نہ رہیں تو اس پر ایک ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر ایک ہی ضرب لگائی ہے. لیکن ہمارے سیاستدان حکومت میں آتے ہی انتقام کی آگ میں اندھے ہو جاتے ہیں، مخالفین کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان پر کیسز بنواتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں. اگر ان سے مال و دولت کے سوال ہوں تو جواب دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں، انگلیاں اٹھیں تو اس کو سازش سے جوڑ دیتے ہیں، عدالت بلائے تو ہجوم کے ساتھ پیش ہو جاتے ہیں، تیرا جج اور میرا جج کہہ کر نظام انصاف کو ہی مشکوک بنا دیتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرز حکمرانی صرف جلسوں میں مثالوں کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہے. اگر مولا علی کی طرح دنیاوی فائدے ترک کر کے خلیفۃ اللہ بن کر حکمرانی کی جائے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہی پاکستان ساری دنیا پر حکمرانی کی صلاحیت رکھتا ہے. پروگرام کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر جی خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں. پچھلا برس تھا، یہی وہ وقت تھا، ملک میں ایک ہنگامہ جاری تھا، سارا دن ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے تھے، لمحہ لمحہ عجیب و غریب خبریں آ رہی ہوتی تھیں، خبریں کم اور وہ افواہیں زیادہ ہو رہی ہوتی تھیں. یہیں سے ہم بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ہیلی کاپٹر اتر گیا ہے، کوئی بتا رہا ہوتا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے قیدیوں کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں. کہیں سے ایسی خبریں بھی مل رہی ہوتی تھیں ہمیں کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ کھل گئے ہیں. پورے ملک میں نا ایک ہجان کی سی کیفیت تھی. اور پھر بہت سارے لوگوں کو تو جب پتہ چلا ہوگا، جب صبح طلوع ہوئی تھی تو ان کو پتہ چلا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے ہیں، وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن چکے ہیں جنہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا گیا ہے. آج اس بات کو پورا 1 سال ہو گیا ہے. اس دوران عمران خان صاحب نے پورا ایک بیانیہ کھڑا کیا ہے، کبھی امریکہ کو اپنی حکومت گرانے کا قصوروار ٹھہرایا ہے، کبھی جنرل باجوہ کو، کبھی حسین حقانی کو حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، کبھی آصف علی زرداری صاحب کو ماسٹر مائنڈ کہا ہے عمران خان صاحب نے، اور تو اور خان صاحب نے محسن نقوی کو بھی اس سازش میں ایک اہم ترین فرد کے طور پر قوم کے سامنے متعارف کروایا ہے. 1 سال تک ناظرین بے شمار ٹرنز آئے ہیں، نت نئے انکشافات ہوئے ہیں. آج بھی خان صاحب نے اپنی حکومت کے خاتمے سے متعلق ایک نیا انکشاف کیا ہے. پورا کیا کہا ہے یہ بھی سنیے ذرا. میں ایک سربراہ کو مل رہا تھا مڈل ایسٹ سے، اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو تمہارا آرمی چیف ہے وہ تمہارے سے خوش نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا، میں تو سمجھا میں ایک پیج پہ ہیں، سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو میں نے اس کو کہا تم کیا باتیں کر رہے ہو. مجھے ایک کانفرنس پہ ملا. تو یہ تو خان صاحب کے وزارت عظمیٰ سے الگ ہونے کا ایک پہلو ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جس وقت خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی نا،
اس وقت پاکستان تحریک انصاف غیر مقبولیت کی تمام حدیں کراس کر چکی تھی. بد انتظامی کی اس وقت نئی نئی مثالیں قائم ہو رہی تھیں. معاشی صورتحال انتہائی دگرگوں تھی. پاکستان کرپشن انڈیکس میں 3 برسوں کے اندر 116 سے 140 پر جا چکا تھا. اتحادی جو تھے وہ بڑے شدید نالا تھے. IMF کے نت نئے مطالبات نے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے تھے اور اپوزیشن خصوصاً مسلم لیگ نون ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کا ٹکٹ سب سے اہم ترین ٹکٹ تصور ہو رہا تھا. اس سے اندازہ لگائیے کہ خان صاحب کے دور حکومت میں 3 درجن کے قریب ضمنی انتخابات ہوئے اور ان میں اکثر نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جھولی میں آئی تھی. لیکن پھر پانسا پلٹا. 9 اپریل کی رات آئی, خان صاحب گھر چلے گئے. وہ دن اور آج کا دن عمران خان کی مقبولیت کا سورج نصف النہار پر ہے. عمران خان نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کہتا ہے اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کو معاف کر دیں گے. لیکن ناظرین ایک سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے لیے تو کوئی آسانی ہوئی نہیں. خان صاحب, عمران خان صاحب کے بقول امریکہ نے پاکستان کو معاف کیا, نہیں ہوا ایسا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سال کے ساتھ موازنہ کریں تو پاکستان پہلے سے زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے. جس دن تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا نا, اس روز ڈالر تقریباً 180 روپے پر تھا. آج انٹر بینک میں ڈالر 284 روپے کا مل رہا ہے. ایک سال میں تقریباً 104 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے ڈالر میں. پچھلے سال مہنگائی کی شرح تقریباً 12% تھی, آج 40% کی حد کراس کر رہی ہے. جب حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے کل ذخائر تقریباً 16 ارب ڈالرز کے قریب تھے اور آج کل ملا کر 9 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں. اگر اس میں سے بھی دوست ممالک کے ڈالرز نکال دیے جائیں تو پھر ہم مائنس میں چلے جاتے ہیں. ایک سال پہلے پیٹرول کی قیمت فی لیٹر قیمت تھی تقریباً 150 روپے. آج پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 272 روپے ہے. یعنی ایک سال میں 1 لیٹر کے اندر تقریباً 122 روپے کا اضافہ ہوا ہے. تحریک انصاف کے آخری برس میں 31.5 ارب ڈالرز کی برآمدات ہوئیں, لیکن اب تک کی جو تفصیلات میرے سامنے موجود ہیں اس کے مطابق اس سال بمشکل پاکستان 25 سے 26 ارب ڈالرز تک برآمدات کر سکا ہے. معاشی مشکلات میں کمی اور استحکام لانے کے لیے IMF کے ساتھ لمبے عرصے سے بات چیت جاری ہے, لیکن اب تک ہم اسے راضی نہیں کر سکے ہیں. تقریباً 6 مہینے گزر چکے ہیں, اب تک سٹاف لیول معاہدہ نہیں ہو سکا ہے. معاشی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. سیاسی عدم استحکام میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اب پاکستان کے اہم ترین ادارے سپریم کورٹ کے ساتھ محاذ آرائی شروع ہو چکی ہے. شہباز شریف صاحب کا 1 سالہ یہ جو دور ہے یہ صرف برا نہیں ہے, بہت برا رہا ہے. اب تک یہ حکومت ایک بھی بڑا وعدہ چھوڑیے کوئی چھوٹا سا وعدہ بھی پورا نہیں کر سکی ہے. عوام کو ریلیف تو کچھ نہیں ملا, لیکن حکمرانوں کے کیسز ضرور ختم ہو گئے ہیں. جو پیج پھٹ گیا تھا نا ان دنوں, وہ مخالفین کو بھی اب وہ پیج بھی جڑ گیا ہے اور مخالفین کو بھی لگامیں ڈال دی گئی ہیں. پروگرام میں بات کرنے کے لیے آج معزز مہمانوں میں سینیٹر اب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, پروگرام میں جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ امیر عباس صاحب بھی ہیں, سینئر اینالسٹ, پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے. عفنان صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے لیے یہ بڑا خوشگوار تھا پچھلا سال اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا برا سال تھا, تو دونوں اینیورسریز اپنی اپنی منا رہے ہیں اور 2 دن بعد شہباز شریف صاحب اینیورسری منا رہے ہوں گے. کیسا لگ رہا ہے سر آپ لوگوں کو, کیونکہ یہی وہ وقت تھا آج سے 1 سال پہلے جو میں نے آپ لوگوں کی سچویشن بتائی کہ آپ کا ٹکٹ اتنا امپورٹنٹ ہوا کرتا تھا کہ اسی ٹکٹ کے وعدے پر یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوایا گیا تھا, اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے. کیسا محسوس کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو سیاست ہے اور پاور پالیٹکس کا جو گورکھ دھندا ہے اس کے اندر معاملات اوپر اور نیچے ہوتے رہتے ہیں. کبھی آپ جیتتے ہیں, کبھی آپ ہارتے ہیں, کبھی جو ہے آپ پریویل کر جاتے ہیں, کبھی اپوزیشن جو ہے جو آپ کو اپوز کر رہا ہوتا ہے وہ پریویل کر جاتا ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہمیشہ سے رہا ہے. کہیں محسوس ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی جہاں پر خان صاحب کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ بالکل ہی نیچے آ گیا تھا, آج وہ آپ 11 جماعتیں مل کر بھی اس کو کراس نہیں کر سکتے؟ نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ویسے آپ. نہیں, الیکشن سے بالکل نہیں ہم بھاگ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سارا پاپولیرٹی والی کہانی ہے نا, یہ جو سارا نیریٹو ہے, یہ سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب نے بلڈ کیا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ پاپولر نہیں ہے, یہ کہ جی میں سب سے پاپولر ہوں, دیٹ از ناٹ ٹرو. وہ کچھ جگہوں کے اوپر ان کی پاپولیرٹی ضرور ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیت جائے. پی ٹی آئی آج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے. لیکن سر آپ ہی لوگ تو تھے نا جو چیلنج کر رہے تھے ان کو کہ آپ آج اسمبلی توڑیں, کل ہم الیکشن کروا دیں گے. یہ آپ لوگوں نے ہی یہ چیلنج کیا تھا, لیکن آج آپ کہتے ہیں کہ جنرل الیکشنز ایک ساتھ کریں گے. الیکشن ہم نے 8 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرانے سے پہلے عمران خان کو کہا کہ تم اسمبلیاں توڑ دو اور الیکشن کال کر دو.
انہوں نے کہا ہم آخری بال تک کھیلیں گے. 8 مارچ کے بعد 10 اپریل آیا, انہوں نے جو قاسم سوری والی رولنگ آپ کے سامنے کیا ہوا. تو ہم تھوڑا سا بھول رہے ہیں, آپ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں. یہ سب بعد میں ہوا تھا. مریم صاحبہ نے کہا تھا, آن ریکارڈ موجود ہے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں اور ہم اگلے دن الیکشن کروا دیں گے. اور یہ ایک بار نہیں, یہ کئی بار کہا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, احسن اقبال صاحب نے کہا, مریم صاحبہ نے نہیں توڑی نا انہوں نے. جب اسمبلیاں نہیں توڑی تو ہم نے یہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلیوں کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں, میں تو آپ پچھلے سال 1 سال پرانی بات کر رہی نا, میں تو اس کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اسمبلیاں نہیں توڑی, ہم نے جو ہے ان سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ان کو نکالا اقتدار سے. پھر ہم نے اقتدار لیا اور ہمارا انیشل پلان یہ ضرور تھا کہ ہم ارلی الیکشن کے اندر چلے جائیں گے, مگر کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسے اور عمران خان بالخصوص کی طرف سے ایسے کام کیے گئے جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سال انشاءاللہ الیکشن کا سال ہے, اس سال الیکشن ہوں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے گی. ہاں جی, 8 اکتوبر کو, اکتوبر میں انشاءاللہ ہو جائیں گے. دیکھیں اس کی وجہ ہے, پاکستان کا آئین جو ہے وہ 12 اگست کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں ویسی تحلیل ہو جائیں گی. تحلیل کو ایکسٹینڈ کرنے کا پارلیمنٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایمرجنسی لگائیں اور وہ ویریفائی کرے لیجسلیچر بھی, اور پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا معاملہ. تو وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو ظاہر ہے جب 12 اگست کو ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی ودن 2 منتھس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کال ہو جائیں گے. اور اسی لیے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے, کیونکہ مور اور لیس along those dates جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہوگا, اور تب جو ہے صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی ہو جائیں گے. اور جہاں تک بھاگنے کی بات رہے گی, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو 60 جو آئین یہ کہتا ہے نا 90 دن میں الیکشن کراؤ, وہی آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ استعفیٰ دیں گے اپنی اسمبلی کی سیٹوں سے تو 60 دن میں الیکشن ہوں گے. یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لاہور ہائی کورٹ میں کس نے پٹیشن کر کے جو ہے وہ بائی الیکشن رکوائے ہوئے ہیں 60 پی ٹی آئی نے. صحیح سر, یہ والی بات آپ کی مان لیتے ہیں, لیکن دوسری والی وہ تو چیلنج آپ ہی لوگ کر رہے تھے نا. میں یہ کہہ رہی ہوں, مریم صاحبہ نے چیلنج کیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے چیلنج کیا, احسن اقبال صاحب نے چیلنج کیا کہ آپ لوگ توڑیں اسمبلی اور ہم نے یہی کرنا تھا. وہ بے وقوفی کر کے ہماری ٹریپ میں وہ یہ معاملہ عدالتوں میں ہم نے الیکشن کرانا اسی وقت ہی تھا جب کرانا تھا. یہ آپ لوگوں نے ٹریپ کیا تھا. وہ ٹریپ ہو گیا, کہتے ہیں پنجاب کی حکومت بھی چلی گئی, یہی تو وہ کہہ رہے ہیں. اب تو خود مان رہے ہیں وہ والی بات کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. بھائی آپ کو کس نے یہ کہا تھا کہ آپ پنجاب اور پختونخوا میں. فیصل صاحب بھی اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. سر السلام علیکم. آپ لوگ فیصل صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں غریبوں اور ہاریوں کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کہلاتی ہے. 1 سال ہو گیا ہے سر آپ لوگوں کو اقتدار میں آئے ہوئے. سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ عوام کی زندگی میں کچھ بہتری لا سکے بقول اتحادی جماعتوں کے, کہ وہ ساری برائیاں جو خان صاحب کے دور حکومت میں ہو رہی تھی 3.5 پونے 4 سالوں میں, اس کو کٹ ڈاؤن کر کے آپ لوگوں نے آ کے کچھ بہتری کرنی تھی؟ سر کچھ ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم اپنے ہماری جو جماعت ہے ہم بالکل اپنے کہتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کے لیے, ہاریوں کے لیے, زمینداروں کے لیے ہم بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا, اور یہ عوام بڑی مطلب ہے کہ بڑی کلوزلی چیز کو واچ کرتی ہے کہ ایک دن میں چیزیں نہیں بنتی. یہ جو ہے وہ پائل اپ ہوتی ہیں اور اس کے بعد چیزیں ہوتی ہیں. اس کے باوجود بھی جب ہم نے حکومت سنبھالی, اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے سیلاب کا سامنا ہمیں کرنا پڑا, باقی مسائل کا سامنا پڑا, اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے کوشش کی کہ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں ابھی جب حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم غریبوں میں جو ہے وہ آٹا تقسیم کریں گے, فری آٹا تقسیم کریں گے, اسپیسیفک جو اسکور انہیں بیسک سپورٹ پروگرام کا رکھا 60 اس کے بلو ہم اس کو. پھر فلڈ میں ہم نے جو جن لوگوں کے گھر ڈیمیج ہوئے تھے ان کی فیملیز کو جو ہے ہم نے وہ کیے. اس کے بعد جب رمضان سے پہلے ہم نے یوٹیلیٹی اسٹور میں جو غریب لوگوں کے لیے پیکیج دے, کوشش ہم کر رہے ہیں کہ چیزیں ہوں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں 100% وہ چیز نہیں ہوئی, میں یہ نہیں مانوں گا کہ ہم نے 100% کی, لیکن ہم عوام میں ہم نے جانا ہے, ہم نے عوام سے ووٹ لینے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم یا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پیاز اور ٹماٹر کے ریٹوں کے لیے یہاں پر نہیں ہیں. ہم بالکل آئے, ہم پیاز, ٹماٹر, آلو اس کے ریٹ کے لیے آئے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں, اور انشاءاللہ ہم دیں گے. اور عوام میں جائیں گے تو ہم اپنے اس میں جائیں گے کہ پچھلی حکومت اور اس حکومت میں کیا فرق ہے. سر آپ کور لے رہے ہیں کہ سیلاب کی سچویشن کو فیس کیا, خان صاحب بھی اسی طرح سے کہتے تھے کہ کووڈ آ گیا تھا ساری سچویشن اس وجہ سے, پھر وہ بھی تو اس چیز کی کور لے رہے ہوتے ہیں نا. نہیں دیکھیں کور کی بات تو نہیں, میں دیکھیں کووڈ آیا, ٹھیک ہے مانتے کووڈ آیا, ہم اس بات پہ تو ہم وہ نہیں کہتے کووڈ نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ نہیں کہ وہ تو جب بھی کھڑے ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ماضی کی حکومتوں میں یہ چیز ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسے دیے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے اچھی حکومت اچھے لیڈر ہوتے جو ملک کو بحران سے نکالے. لیکن آج جب وہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ نہیں بتا کہ ابھی آپ مطمئن ہیں سر پچھلے 1 سال کی کارکردگی سے؟ بالکل میں مطمئن ہوں, ہمیں اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا. لیکن آج ہم یہ نہیں کہتے, آج عمران خان صاحب جب کھڑا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے 4 سال میں اس ملک کو کیا دیا, وہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ یہ ہیں, یہ لوگ. اور دیکھیں کوئی بڑی بول نہیں بولنا چاہیے. عمران خان صاحب کہتا تھا نا کہ مجھے جو
پالیٹکس میں ہیں لوگ، پارٹیاں چھوڑتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، ہم سے بھی لوگ گئے ہیں، ان سے بھی گئے ہوں گے، مختلف سیاسی جماعتوں سے لوگ ہیں. وہ کہتا تھا کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے کہیں. آج وہ خود منہ چھپا کے پھر رہا ہوتا ہے. آپ لوگ کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں حکومت کا کام ہے کہ ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی دیں، آپ لوگ سیکیورٹی نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. نہیں سیکیورٹی کی بات ہے. دیکھیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. یہ اس کے صرف بڑے بول تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے، شادیوں میں نہیں جا سکیں گے، فاتح خانے میں نہیں جا سکیں گے، کوئی شادی نہیں کرے گا، منہ دکھانے کا. آج وہ کالا ڈبہ منہ پہ رکھ کے خود پھر رہا ہوتا ہے عدالتوں میں. جائے نا کسی شادیوں میں، اب جائے اس کو بولو جاؤ ذرا. سر یہ کالا ڈبہ حکومت نے دیا سیکیورٹی؟ ہم تو نہیں دیا، خود دیا اسے، خود اپنے آپ پہ کالا برقع پہن کے جا رہا. ہم تو نہیں کہتے. صحیح. امیر عباس صاحب السلام علیکم. سر حکومت گئے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے اور نئی حکومت کا بھی آج 1 سال انفیکٹ 2 دن کے بعد مکمل ہو جائے گا. اس سارے سیناریو میں نا خان صاحب نے بڑی سچویشن بنائی ہے، بڑا اپنا نیریٹو بنایا ہے. پھر سازش کے بارے میں وہ بتاتے رہے، حسین حقانی کا تذکرہ کیا، آصف علی زرداری صاحب کا تذکرہ کیا، امریکہ کی سازش کا تذکرہ کیا. آج ایک اور انہوں نے بتایا کہ ان کو کس نے بتایا تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. بیانیاں بناتے رہے، نیریٹو بناتے رہے، لانگ مارچ کیے خان صاحب نے. اس سے خان صاحب کو تو چلیں ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، لیکن ملک کو کوئی فائدہ ہوا؟ بہت شکریہ کرن. ایک تو آپ نے بہت زبردست ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کے آغاز میں جیسے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو آج ضرب لگی 19 رمضان اور ان کے زمانے کا عدل، اور جس طرح بطور خلیفہ مسلمین انہوں نے اپنے آپ کو انصاف کے رحم و کرم پر چھوڑا، وہاں سے لے کے آج کے جو حالات ہیں ان تک کا جو آپ نے سفر سامنے رکھا. دیکھیں سیاستدان حکومت میں ہو یا سیاستدان اپوزیشن میں ہو، سیاستدان اپنے سروائیول کے لیے قوم کے سامنے 2 چیزیں رکھتا ہے. ایک ہوتی ہے کارکردگی، دوسرا ہوتا ہے بیانیہ. اگر کارکردگی کمزور ہو تو وہ بیانیے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ کارکردگی ہر سیاستدان کی کمزور رہی ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے وہ موجودہ حکومت ہو. تو جب عمران خان اقتدار سے نکلے تو انہوں نے بھی کارکردگی سے زیادہ بیانیے کو مضبوط کرنے پر کام کیا اور بیانیے کا سہارا لیا. اور آج یہ حکومت بھی اگر اقتدار میں ہے تو ان کے پاس بھی کارکردگی بتانے کو کچھ نہیں ہے، یہ بھی بیانیے کا سہارا لے رہی ہے. کبھی یہ توشہ خانے کا سہارا لے گئے، کبھی یہ اب ان کو الیکشن کی طرف جانا ہے تو یہ آج کے مطابق اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ عدالتوں کے اندر جو تفریق ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں الیکشن سے فرار کے لیے. تو سیاستدان دونوں صورتوں میں بیانیے کا سہارا لیتا ہے، اور کارکردگی تو چونکہ ہے نہیں تو اس کا تو سہارا نہ خان صاحب کے پاس تھا نہ ان کے پاس تھا. اب عمران خان صاحب جب نکلے اقتدار سے تو دیکھیں اپوزیشن میں جو سیاستدان ہوتا ہے نا، سیاستدان نام ہے تحرک کا. یاد رکھیے گا کوئی بھی سیاستدان ہو، چاہے کنڈی صاحب ہو، افنان صاحب ہو یا عمران خان ہو، جو سیاستدان تحرک کو چھوڑ دیتا ہے اس کی سیاست جامد ہو جاتی ہے. اور جامد سیاست کا مطلب ہے کہ اس سیاستدان کی سیاسی موت ہے. سو جب بھی کوئی سیاستدان اپوزیشن میں آتا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ اپنے اوپر ڈھکن رکھ کے اور وہ اپنی سیاست کو کنڈلی مار کے بند کر کے لپیٹ کے رکھتے ہیں 5 سال کے لیے، سو جائے اور 5 سال کے بعد اٹھے. جب یہ 2018 میں اپوزیشن میں آئے 25 جولائی کے بعد تو انہوں نے بھی بھرپور سیاست کی، انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا تھا. بالکل سیم انہوں نے سلیکٹڈ کا بیانیہ بنایا، سیم سینیریو، ٹھیک ہے. انہوں نے سلیکٹڈ کا بیانیہ بنایا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے. چلتا چلتا ان کے پاس اکانومی کا بیانیہ آئے گا چونکہ اکانومی کمزور تھی عمران خان کے دور میں. ان کے پاس گورننس کا بیانیہ آئے گا چونکہ گورننس بھی کمزور تھی. سو آج عمران خان کے پاس بھی بیانیہ ملنا تھا اس کو، تو اس کو بیانیہ پہلے امریکہ کا انہوں نے بنا دیا، پھر وہ بیانیہ چلتا چلتا مختلف مراحل ہے. اچھا اب اس چیز پہ اگر ہم جائیں نا کہ کس نے کتنا کردار ادا کیا، یہ تو خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کردار ضرور ہمیں نظر آیا. مطلب جنرل باجوہ صاحب کا کردار بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. جب آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، جب آپ پزل جوڑتے ہیں تو پھر آپ کو تصویر سامنے نظر آتی ہے. سو اب صریحاً مطلقاً کسی ایک پر آپ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ عمران خان کو امریکہ نے نکال دیا ہوگا یا جو آپ نے ابھی نام لیا، تذکرہ کیا، اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی میں افنان صاحب کے ساتھ. افنان صاحب، خان صاحب کہہ رہے ہیں سازش امریکہ سے نہیں، یہیں سے شروع ہوئی ہے اور شہباز شریف کی جنرل باجوہ سے ایکسٹینشن کے لیے ڈیل ہو گئی تھی لیکن میاں صاحب اڑ گئے. سر اس میں کوئی صداقت ہے؟ کیونکہ کچھ عرصے پہلے عرفان صدیقی صاحب آئے تھے میرے پروگرام میں اور انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی تھی اور کہہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن کے لیے پارٹی کے بہت سے سینئر لوگوں نے کوششیں کی ہیں. کیا اس میں چھوٹے میاں صاحب بھی شامل تھے؟ دیکھیے میں ظاہر کسی کا نام تو ادھر بیٹھ کے نہیں لوں گا، لیکن عرفان صاحب کی بات میں کافی وزن ہے، اتنا میں ضرور کہوں گا. اور میاں نواز شریف صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی.
پچھلے تقریباً 8 میں سے 6 آرمی چیف جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب نے لگائے ہیں اور کسی ایک کو بھی آج تک ایکسٹینشن نہیں دیا اور اس کا انہوں نے بڑی قیمت میاں نواز شریف صاحب نے ادا کی ہے. حکومت چلی گئی, وہ جو اب پتہ چل گیا کہ ڈان لیگ میں کچھ نہیں تھا, وہ ایک سازش تھی جس پہ وہ راحیل شریف جو ہے ایکسٹینشن لینے کے لیے کر رہا تھا, خود شاید میتلا کا انٹرویو جو ہے اس پہ آ چکا ہے. تو یہ جو ہے یہ پاکستان کی تلخ حقیقتیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی پولیٹیکل سسٹم میں تبھی آئے گی جب آپ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرانگ ہونے دیں گے اور ان کو جو ہے گورننس کرنے دیں گے, تو پھر وہ آٹومیٹکلی جب وہ پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ ہوں گی, پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ ہوگا, تو اکنامکلی بھی ہم جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کو اسٹرانگ نہیں ہونے دیتے, کیونکہ کچھ لوگوں کے سٹیکس جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل پارٹی. سر یہ فنڈز کا کیا سلسلہ, کل 10 تاریخ ہے, فنڈز دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں, آج لاسٹ میں کیا طے پایا ہے؟ کیونکہ سن رہی تھی میں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, تو کیا یہ ڈیسائیڈ کیا ہے تو کیا پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے؟ پارلیمنٹ میں جائے گا کل, اگر پارلیمنٹ اپروو کر دے گی تو فنڈز دے دیں گے, اگر پارلیمنٹ اپروو نہیں کرے گی تو فنڈز نہیں دے سکتے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے بجٹ میں 21 ارب روپے کی کہیں پہ ہے ہی نہیں, وہ تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے منی بل میں آپ کو پہلے ڈالنا چاہیے تھا, تو وہ ہے نہیں. 21 ارب روپے یہ اور پھر 21 ارب روپے پختونخوا کے, تو اپنا سر ویسے پارلیمنٹ میں آپ ہی لوگ موجود ہیں نا, سارے اتحادی موجود ہیں, تو جو آپ لوگ کہیں گے وہی تو کرنا ہے. بس تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پارلیمنٹ سپریم ہے. نہیں تو آپ دے رہے ہیں فنڈز نہیں دے رہے؟ ہاں جی, پارلیمنٹ کے لوگ یہاں پہ ہیں نا, دے رہے ہیں فنڈز نہیں دے رہے؟ نہیں دیں گے فنڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ایک وقت میں ہونا چاہیے, اور ایک ایسی جو سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ ہے وہ 4-3 سے آ چکا ہے, اس کے اندر بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ نوٹس جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے گا اگر عدالت کا حکم نہیں مانیں گے تو. ٹھیک ہے, آپ عدالت کی کارروائی کے لیے تیار ہیں؟ کنٹیمپٹ لگا کے ساری پارلیمنٹ کو گھر بھیجیں. اب ہم یہ دیکھیں, یہ بہت ہو گیا کہ آپ سہولت کاری چل رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ 60 جو بائی الیکشن تھے وہ روک کے بیٹھی ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے سستا آٹا کو جو ہے وہ نہ تشہیر کرو. عمران خان اپنی تصویریں لگا کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ اور ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہمارے اور ان کے پروگرام کے اوپر لگاتا رہا, تب تو کسی نے پاکستانی کورٹ نے اس کو نہیں روکا. آج جو ہے وہ باقاعدہ اس طرح جو ہے ان کی ٹیم بن کے باقاعدہ اسٹریٹجی بنا کے ان سے جو ہے وہ کام لیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اسمبلیاں اس لیے چھوڑی ہیں نیشنل اسمبلی کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں آنے کی. ان کو جو ہے وہ ریلیف اور جگہوں سے مل رہا ہے, ان کو جو ہے وہ ان کی سیاست اور لوگ کر رہے ہیں, تو وہ کیوں آئے جا کے ادھر بیٹھے. صحیح. ویسے کل وہ احساس پروگرام کے حوالے سے بھی بل آ رہا ہے, تو وہ تو چیز اچھی ہے اگر اس کو منظور کر لیا جائے تو. فیصل صاحب ویسے آپ لوگ بھی یہی سوچتے ہیں سر وہ اس پہ فنڈز کے حوالے سے فنڈز ملنے چاہیے, نہیں ملنے چاہیے, یا ایک ساتھ ہی سارے الیکشنز ہونے چاہیے سر؟ دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم, ہم سمجھتے ہیں سیاستدان سپریم ہے, اور پارلیمنٹ از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشن جو ہم کہتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں اگر یہ چیز آ رہی ہے اس کو ڈبیٹ ہونی چاہیے. اور اگر پارلیمنٹری سمجھتے ہیں کہ یہ چیز, دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر کل اسپیکر قومی اسمبلی اگر بیٹھے ہیں یا چیئرمین سینٹ بیٹھے ہیں, وہ ایک بل پیش کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ یس اور نو کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نو زیادہ ہے یس کم ہے, تو پھر اس چیلنج ہوتا ہے اور گنتی ہوتی ہے. اب سپریم میں گنتی ہو چکی ہے اور ججوں نے برملا اوپنلی کہہ دیا ہے کہ یہ 4-3 سے ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اقلیت کا فیصلہ جو ہے وہ جو ہے آپ لوگ جو ہے مانے اکثریت میں. دیکھیں کیا دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی شخصیت کا نام نہیں ہے, ایک گھر کا نام ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر مسئلہ کریں, جب سپریم کورٹ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, ججز عدم اعتماد کر رہے ہیں, چیزیں کر رہی ہیں اور ایک چیز کا فیصلہ نہیں ہو رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری خواہش کے مطابق, جیسے پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے میری خواہش کے مطابق اب جو ہے پارٹی کا ہیڈ فیصلہ کرے گا ووٹ کدھر ڈالنے ہیں, پھر میری خواہش کے مطابق جو پارٹی کا جو ہے پارلیمانی لیڈر فیصلہ کرے گا, اور پھر جو 63A کو ری رائٹ کر کے جو آپ نے 63A کا آخری لائن میں دیکھیں آخری لائن میں کہتا ہوں, دیکھیں یہ چیزیں ایسی نہیں ہو سکتی. آپ اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے جو ہے یہ چیز اس طریقے سے چلانی ہے, اگر ہم نے حکومت اس طرح چلانی پھر پارلیمنٹ بند کر دیں, پھر ان کو بولے آپ بجٹ بھی بنائیں, آپ پارلیمنٹ بھی چلائیں. یہ جو چیف جسٹس سے استعفے کی بات کر رہے بھی, کل ایمل ولی خان صاحب نے دھمکی دی, اس پہ بھی حکومت مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کنارہ کشی کر رہی ہے, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ہم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں جی. یہ 3-4 اور 2-3 کے فیصلوں کی جو بات ہو رہی ہے, اس کے بعد حکومت کی طرف سے اتحادیوں کی طرف سے استعفے کا مطالبہ چیف جسٹس صاحب سے کیا جا رہا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس میں کچھ ڈفرینٹ رائے لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو فیصل صاحب, حکومت نے چیف جسٹس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا سر. بلاول بھٹو کہتے ہیں اگر چیف جسٹس عدالت کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو ذمہ داری کسی اور کو دے دیں. اب قمر زمان قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ چیف جسٹس استعفیٰ دیں, تو پھر پیپلز پارٹی سر چاہتی کیا ہے آخر؟ چیئرمین کے ٹویٹ کا مطلب کیا ہے سر؟ چیئرمین کے ٹویٹ کا بڑا کلیئر مطلب ہے کہ اگر اپنے گھر کا ایک جو بڑا ہے اور اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا تو کسی اور کے حوالے کر دے. اگر سپریم کورٹ کے ججز بار بار کہہ رہے کہ ون مین شو بھی نہیں ہے,
اور کلیئرلی شور مچا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ 4-3 کا ہے اور یہ چیزیں اور بڑا برملا اطہر من اللہ کا جو اس پہ اس دن 25 صفحوں کی ایک ورڈنگ آئی ہے. تو سب دیکھیں آپ کو پتہ ہے آپ کی بھی ریسرچز آپ نکالیں تقریباً میں بھی اس میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو 85 کیسز پی ٹی آئی کے لگے اس بینچ کے سامنے تقریباً 83 پہ ان کے فیور میں فیصلہ ہوا اور صرف 2 کیسز پہ فیصلہ نہیں ہوا. ایک بی آر ٹی پہ اسٹے آرڈر ہے اور دوسرا سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جس کو ویریفائی کیا گیا کہ اس کے 60,000 ووٹ جو ہے ہیومن ایرر ان 60,000 کوئٹہ کی عوام نے غلطی کی ہے 60,000 ووٹ ہیومن ایرر کی وجہ سے ڈال گئے. صرف وہ 2 فیصلے نہیں ہو سکے کیونکہ ان کے خلاف آنے تھے باقی سارے ان کے حق میں فیصلے ہوئے. تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. اب کسی پاگل کے سامنے کسی اندھے کے سامنے کسی گونگے کے سامنے چیز رکھ دیں تو اور کیا کریں. جب آپ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ بھی آپ کریں 63A کو بھی آپ ری رائٹ کر لیں تو بس آپ کہہ دینا کہ یار یہ عمران خان صاحب کو 20 سال کے لیے بٹھا دو میں نے یہ آرڈر کر دی بس یہی آرڈر رہ گئے باقی تو کچھ نہیں ہے. اچھا سر اسی طرح سے ایک اور چیز کہ جو ہم اوور آل حکومت کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں اس میں اگر میں صرف وزارت خارجہ کی بات کرتی ہوں تو یہ بلا شبہ تمام وزارتوں سے بہتر چل رہی ہے بہتر کام کر رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ بھی آپ لوگ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہی مشورہ جو آپ چیف جسٹس صاحبان کو معزز عدالت کو دے رہے ہیں یہی مشورہ آپ نے حکومت کو دیا ہے کہ جو وزارتیں آپ لوگوں سے نہیں چل رہی وہ دے دیں ہم خود چلا لیتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی حکومت دیکھیں ہمارے پاس اتحادی جماعتیں ہیں. وزیر اعظم جو اس وقت میاں شہباز شریف صاحب ہیں کیونکہ ان کے جو ممبرز ہیں وہ قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ تھے تو ان کے جمہوری حق بنتا تھا کہ وہ جو ہے وہ ہمیں بھی انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ لوگ بن جائیں لیکن جمہوری حق یہ بنتا تھا کہ ان کے ممبر زیادہ ہیں ان کو وزیر اعظم بنا تھا. کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے پوری کیبنٹ کا پوری اتحادیوں کا کہ ہم اس حکومت کو اون کریں اور ہم اون کرتے ہیں اس چیز کو. ہم نے کلیکٹیولی اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے اور سارے فیصلے ہم نے اکٹھے کرنے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک منسٹری جو ہے وہ میاں صاحب نے بلاول کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی تھی. یہ شروع کی بات ہے. ہم سب جب اکٹھے بیٹھے تھے اس میں یہ اور تھا کہ کس کو وزیر اعظم بننا ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو ہم نے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم میاں شہباز شریف صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں کھڑی تھیں ہم ان کو وزیر اعظم کیونکہ ان کے ممبرس آٹومیٹک کیونکہ ان کے ممبر زیادہ تھے تو ان کو ہی بننا تھا. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تمام وزراء تمام کیبنٹ تمام اتحادی جماعتیں ان کو سپورٹ کرتی ہے. میاں صاحب چاہتے تھے کہ بلاول بن جائیں وزیر اعظم لیکن کیونکہ ٹیکنیکلی بنیادوں پر کہ نمبرز بھی زیادہ نہیں ہیں تو یہ زرداری صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ وزارت خارجہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. نہیں یہ تو دیکھیں ہمارے کوٹے میں جو وزارتیں آئی ہیں جو ہمیں جو 8-10 وزارتیں دی تھی اس میں ہمارا وہ تھا کہ ہم کس چیز کو کون سی وزارتیں دیں. یہ پارٹی کے چیئرمین نے پارٹی کے پریزیڈنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کون کس وزارت پہ جائے گا تو انہوں نے وہ وزارتیں تقسیم کی. جیسے پی ایم ایل این کی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کہ اس کے اوپر ہے کہ اس کو کون سا وزیر بنانا ہے. اس طرح مولانا صاحب نے اپنی وزارتیں اپنے اس میں دی تھی. باقی جماعتوں کے تھے انہوں نے اپنے وزراء کے نام دینے تھے اور ہر پارٹی نے اپنے وزراء کے نام دیے کہ ان کو یہ محکمے دیے جائیں. اس میں یہ ہے کہ ہر کسی کو اور یہ بات نہیں ہے کہ کون سی وزارت اچھی ہے کون سی بری ہے. تمام کلیکٹیو رسپانسبلٹی اور ہم نے اس حکومت کی چیزوں کو ہم نے اکٹھے اون بھی کر دیں اور ہر چیز اکٹھے چلا دیں. صحیح. اب امیر صاحب یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حکومت کی ناکام پالیسیز obviously یہ نظر آ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو مقبولیت ہے ان کی وہ مسلسل گھٹتی جا رہی ہے. غیر مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ الیکشن میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے. یہ اکتوبر سے بھی معاملہ آگے جا سکتا ہے جو کہ obviously عوام کے پھر غم غصے میں مزید اضافہ کرے گا. یہ سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے بھی خان صاحب حکومت کو کسی قسم کا کوئی موقع دینے کو تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے یہ واقعی یہ عوام کا درد ہے یا پھر اس کا سرا سپریم کورٹ میں جو آنے والی تبدیلیاں ہیں ان سے ملتا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جیسے فیصل بھائی فرما رہے ہیں نا کہ اتنے کیسز اس بینچ نے عمران خان کے حق میں کیے اور اتنے ان کے خلاف کیے. حدیبیہ کیس کا فیصلہ شریف فیملی کے حق میں کس جج نے کیا؟ کیا اس پہ پھر ہم سوال نہیں اٹھائیں گے کہ فلاں جج جو ہے وہ فلاں پارٹی کی طرف اس کی لیننگ کیوں نظر آتی ہے؟ یا عمران خان کا اسی آج 9 تاریخ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کس جج نے عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالا؟ اچھا دوست ہے وہ عمران خان کا کہ اس کو اقتدار سے باہر نکال کے دے مارا اور اس کی جو قرارداد جو اس نے ریزولوشن سمری بھیجی پریزیڈنٹ کو اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی اس کو بھی ختم کر دیا اور اس کے اسپیکر کی رولنگ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا. نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا اس پر. چلے تو پھر آج اس کا مطلب اس کو بھی پھر وہ چیلنج ہوگا پھر واپس یعنی جو انہوں نے نیا قانون پاس کیا ہے پھر وہ بھی چیلنج ہو جائے گا نا. پھر اس کے اوپر بھی تو عمران خان بھی تو جا سکیں گے جو نیا قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے کہ 184(3) کے اوپر بھی جو ہے وہ اپیل ہو سکتی ہے. سو یہ کہنا بڑا آسان ہے. دیکھیں بہت سارے ججز نے بہت سارے لوگوں کے حق میں فیصلے کیے ہوئے ہیں اور خلاف بھی فیصلے کیے ہوئے ہیں
सो ये इन पॉलिटिशियंस के लिए तो बड़ा आसान है। बिलावल साहब भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिरौन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आमिर बैठा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि आपके साथ करप्ट जज बैठा हुआ है। मरियम बीबी भी ट्रक कार्ड के साथ स्कैंडलाइज कर रही है, लेकिन ये लेवरेज हमारे पास नहीं है। हम नहीं कह सकते कि फलान जज जो है वो किसके हक में फैसले देता रहा है, या फलान जज की पब्लिक में परसेप्शन क्या है कि उसकी किसकी तरफ लीनिंग है। आपका चैनल बोझ बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकेगा ना, मेरी गर्दन बर्दाश्त कर सकेगी। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर मुझे हक दे, मैं आपको अभी नाम बता देता हूं कि किस किस कोर्ट के अंदर कौन कौन सा जज बैठा हुआ है, उसकी लीनिंग किसकी तरफ है। पब्लिक पोल करवा ले, अभी अपने प्रोग्राम में पोल करवाए, पता चल जाएगा। सो ये एक ऐसी बहस शुरू हो जाएगी कि फला फला के साथ है जिसका कोई एंड नहीं होगा। फिर हम अपनी सुप्रीम कोर्ट देखिए, हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है किरण रियासत के साथ, मेरा बतौर शहरी, इनका बतौर सियासतदान या पॉलिटिकल पार्टी, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैं एक शहरी हूं, मुझे रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का मुजाहरा करना है, मेरे ऊपर फला फला तय है, उन तय के ऊपर सबसे बड़ी तय है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। हमारा मुआहदा है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसलिए सुप्रीम नहीं होते कि वो सुप्रीम होते हैं, वो इसलिए सुप्रीम होते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मेरा आपके साथ। जब गांव में एक पंचायत होती है तो उस पंचायत को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि गांव के सारे लोग ये फैसला करते हैं कि ये पंचायत है, सरपंच है, हम इसका एहतराम करेंगे। ये तो फिर इस तरह तो कोई भी किसी को नहीं मानेगा। अगर कल को इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, वो फिर लठ लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो है वो उसको हाँकना शुरू कर दे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी या फला कोई और। ये रविश नहीं है मुनासिब, इससे मामलात खराब होंगे, भरम टूटेगा। ठीक, सही सही। अफरान साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बस एक सर मुख्तसर जवाब दीजिएगा। फैसल साहब, ये जो कुछ इस तरह की इत्तलात खबरें आ रही है कि फुल कोर्ट के मामले पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है, लेकिन इस्तीफे के मामले पर पीछे हट रही है, सर इसमें सदाकत है या इस्तीफे के मामले पर भी हैं आप साथ? हम हुकूमत ने और इत्तेहादी जमातें जो भी फैसला करने वो मुतफ़िका करने। अगर हमारे कोई रिजर्वेशन या कोई चीज़ होगी, हम अंदर बैठकर उनके साथ बैठकर करेंगे। बाकी उसके बाद जो चीज़ भी होगी हमारा मुतफ़िका एक फैसला होगा। मैं सिर्फ अमीर अब्बास साहब की एक बात को वो करता हूँ। अमीर अब्बास साहब, इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बानी चेयरमैन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और बाद में काम से गलती हुई। क्या शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस आ सकते हैं? हमें एक आइन दिया जाता है, हमें एक ब्लू बुक दी जाती है, उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं। जब यूसुफ गिलानी को हटाया गया, उसको कहा गया कि आप सदर को इस्तिस्ना तो हासिल है, लेकिन आप लेटर लिखे, हम डेफिनेशन करेंगे कि आइन की क्या डेफिनेशन है और ब्लू बुक की क्या डेफिनेशन है। क्या अब हमने भी उनको बोला है कि अभी आप अपनी डेफिनेशन, ये चीज़ें जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई हैं, आज भी हम 13 साल हो गए हैं। हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब ने एक रेफरेंस भेजा कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस सुना जाए, और आज तक नहीं सुना जाता। सिर्फ अगर नहीं सुने जाते, पीपल्स पार्टी के केस नहीं सुने जाते। तो ये चीज़ है कि हम हमेशा कहते हैं, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, हमने हमेशा उनसे टकराव नहीं लिया है, लेकिन हमेशा हमारी जो है इस चीज़ को जो है कमज़ोरी समझा जाता है। क्या ये केस आप नहीं समझते कि केस जिस शख्स ने इस मुल्क को एक मुतफ़िका आइन दिया, उसका आपने अदालती कत्ल किया, और आज तक वो इंसाफ का तलबगार इस मुल्क से, जिस शख्स ने आपको आइन दिया, आज हम आप इंसाफ नहीं मांगे इस मुल्क से? कौन देगा हम इंसाफ? ये सुप्रीम कोर्ट देगी। अच्छा, मुझे बता, एक करते रहे ना सर, कई दफा उस दिन भी वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान साहब के लिए कह रहे हैं, ये बात आप मुस्लिम लीग नून के लिए कहा करते थे। देखिए, उस दिन भी वज़ीर आज़म साहब ने यही रेजोल्यूशन 4 अप्रैल को पेश की कि आप ये केस सुने। आप मुझे बताएं कि BRT पे हम समझते हैं कि उसमें गबन हुआ है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया कि नहीं, इस पे हमें पता है कि इस पे गबन नहीं हुआ। क्यों स्टे दिया? ह्यूमन एरर हुआ है। 60,000 वोटों पे तमाम नादरा ने कह दिया, तमाम अदालतों ने कह दिया है। अगर नहीं कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये हमारा चहेता है और इसने आइन की भी खिलाफ वर्जी किया है, लेकिन आप इसका केस नहीं सुनेंगे। जी देखिए, हुदैबिया पेपर मिल के अंदर जो बेंच थी ना, उसके अंदर बैठ जाके देखें, हुदैबिया पेपर मिल वाले केस में जो जजेस थे उनको देखें, उनको बाकी केसेस भी भेजा दे तो वो भी खत्म हो जाते। ये तो हम यही तो कहते हैं कि भाई आप लोगों ने हमारे जो ये 50 उनमें वो थोड़ी लोग हैं जो हमारे खिलाफ फैसले देते रहे। आप जाके देख ले उसके अंदर बेंच में कौन से जजेस बैठे हुए। अमीर, अपना कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने सवाल करना है। उसमें काजी फाजिसा साहब थे, उसमें मुशीर आलम साहब भी थे, उसमें मदर आलम साहब भी थे, 3 जजेस ऑनरेबल थे उसके अंदर। तो नहीं तो तीन जजेस थे ना। आप मुझे एक बात बताएं। वैसे मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को हम ना स्कैंडलाइज करें तो बेहतर है। सर, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से साथी जजेस से अलग अलग मुलाकातों की खबरें आ रही हैं, और ऐसी भी इत्तलात मिल रही है कि जो बेंचेस के अंदर तकसीम वाली इत्तलात है ना, उसके तासुर को ज़ाइल करने के लिए भी कल कोई कोशिश की जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो हुकूमत क्या इस चीज़ को वेलकम कर रही है, और हुकूमत के साथ कोई बैकडोर
اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے اسپیشلی؟ میرا خیال ہے اگر چیف جسٹس صاحب اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور مجھے یقین ہے اگر وہ یہ کر رہے ہوں گے تو ان کو یہ بات ضرور کاؤنسل دی جائے گی کہ آپ فل کورٹ بنا کے یہ جو ایک 4-3 والا مسئلہ آ گیا ہے اس کو بھی ریزالو کر دیں. دیکھیں یہ کوئی ضد اور انا کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی ہمیں گارنٹی ہے کہ سارے، تو وہ جو فیصلہ آئے گا سب کو ماننا پڑے گا. یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک وے فارورڈ ہے جس سے مسائل کا حل ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے دیکھیں 95% کیسز، ایک سیکنڈ 95% کیسز کے اندر سیم بینچ بنائی گئی ہے پچھلے 1 سال میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے، تو آج آپ یہ کہتے ہیں فور شیور کہ اگر آپ کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے، فل کورٹ بن جاتا ہے، اور پھر 14 مئی کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ 14 مئی کو ہی آپ نے الیکشنز کروانے ہیں، پھر آپ الیکشنز میں چلے جائیں گے؟ جائیں گے ہم الیکشن. اچھا فل کورٹ بنتا ہے اور سیم فیصلہ آتا ہے پوری لیڈرشپ نے کہا کہ ہم مان لیں گے. جی امیر. اچھا کرن، جو فیصل صاحب نے فرمایا، میں ان کے ساتھ 100 نہیں 110% اتفاق کرتا ہوں کہ جو بی آر ٹی کا کیس سپریم کورٹ نے روکا وہ غلط روکا. کوئی حق نہیں پہنچتا سپریم کورٹ کو کہ وہ کسی کے خلاف کوئی ایسا کرپشن سکینڈل یا نکل رہا ہے اس کو روکے. کیسے روک سکتی ہے سپریم کورٹ؟ وہ غلط تھا. اسی طرح جیسے وہ بھٹو صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کنڈی صاحب، 109 کے اندر آپ بھٹو صاحب کو تاحیات قید کر دیتے، آپ بھٹو صاحب کی جائیداد قرق کر لیتے، آپ بھٹو صاحب کو سیاست پر پابندی لگا دیتے، آپ ان کو باہر کیسے سکتے تھے؟ وہ عدالتی قتل تھا. لیکن دکھ تو اسی بات کا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جو 109 میں بھٹو صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی بات کرتی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے آج کے دور میں اس کے مخالفین کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج ہو رہے ہیں، سیڈیشن، بغاوت کے مقدمے، غداری کے مقدمے درج ہو رہے ہیں. اور آج پاکستان کی پارلیمنٹ اسی آئین کی گولڈن جوبلی منا رہی ہے جس آئین میں 90 دن لکھا ہوا ہے، جس کی حکومت کیسے پیپلز پارٹی، اور پارلیمنٹ کی راہداریوں میں اسمبلیز نصب کی جا رہی ہیں. پارلیمنٹ کے باہر ایک کل پکٹوریل ایگزیبیشن کیا جا رہا ہے، مسودہ آئین کا باہر لگایا جائے گا، ڈسپلے کیا جائے گا، یہ ہمارا آئین کا مسودہ ہے. لیکن اس آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے، ہم کیونکہ شارٹیج آف ٹائم ہے، ہم نے تیزی سے آگے بڑھنا ہے. جی ٹھیک بالکل آپ کا پوائنٹ مجھے مل گیا ہے. سر یہ بتائیے، یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ عموماً جو کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، لیکن ویسے صاحب یہ لاہور میں اجلاس کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ کسی کو خاموش پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا؟ اور کون سے سر وہ ایسے مشکل فیصلے ہیں جو آج نہیں ہو سکے جس کے لیے کل دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، فیڈرل کیبنٹ کے اجلاس ہر جگہ ہو سکتے ہیں، پاکستان کے ہر شہر میں ہو سکتے ہیں. ہمارے دور میں یوسف زگلانی صاحب جب ہم گوادر پورٹ ہینڈ اوور کر رہے تھے چائنا کو، تو ہم نے گوادر میں اجلاس کیا کیبنٹ کا، ہم نے کراچی میں بھی کیا، ہم نے کوئٹہ میں بھی کیا، ہم نے پشاور میں بھی کیے. یہ تو پورا پاکستان ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد میں فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس کریں گے، پاکستان کے ہر شہر میں آپ کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی اور ہے. اور دوسری یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں، ڈسکس ہوتی ہیں، آج نہیں ہوئی تو کل کیبنٹ کا اجلاس آ جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ کیبنٹ کے اجلاس ہوں روزانہ کی بیس پہ ہوں، آج نہیں وہ فیصلہ تو کل بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ کوئی انیویل اجلاس میں ہوتے رہتے ہیں اجلاس، تو کوئی اس میں ایسی انیویلٹی نہیں ہے. ویسے فیصل صاحب آپ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے، ہم نے آغاز میں اصل میں بات شروع کی تھی خان صاحب کے اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے، بیانیے کے حوالے سے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے ایک سربراہ نے ان کو بتایا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ سازش ہو رہی ہے پاکستان میں. مجھے بس میں ہنس ہی سکتا ہوں، رو نہیں سکتا، ہنس سکتا ہوں بس. ٹھیک ہے صحیح. ویسے آج تک یہ کلیئرٹی نہیں آ پا رہی ہے. نہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا یا کہ بتایا تھا کسی نے؟ یعنی مڈل ایسٹ کے سربراہ نے ان کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. اب امریکہ سے لیکن ویسے یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کی بات کرنا ایک ایکس پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے بھی، کیا اس طرح کی بات کرنے سے انٹرنیشنل ٹرمز خراب نہیں ہونے اور انٹرنیشنل ٹرمز ورسز پاکستان؟ افطاری سے پہلے کی تھی یا بعد میں کی تھی؟ غالباً یہ افطار سے پہلے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. خیر ہے، وہ اپنے آپ کو خیر خان بھی کہتا ہے، پٹھان کو آخری افطاری کے ٹائم روزہ لگ بھی جاتا ہے، بھی پتہ نہیں کیونکہ ہمیشہ وہ کہتے تھے نا کہ مجھے یا اپنی چیزیں اپنی بیگم صاحبہ سے پتہ چلتی ہیں یا ٹی وی سے پتہ چلتی ہیں، تو کیونکہ اس کو خود تو کچھ نہیں پتا ہوتا. ایسے پرائم منسٹر انہوں نے کہا تھا، آپ نے سنا ہوگا نا؟ جی امیر عباس صاحب نے بھی سنا ہوگا، ڈاکٹر افنان صاحب نے سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا ہوتا، مجھے تو یا بیگم صاحبہ بتاتی ہیں یا ٹی وی سے چیزیں پتہ چلتی ہیں. جی ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ میں موجود ہے کہ مجھے بیگم صاحبہ نے بتایا کہ میں وزیر اعظم ہوں. ہاں کیونکہ ان کو جو لے کے آئے تھے حکومت تو وہی چلا رہے تھے بقول ان کی، ہم تو نہیں کہہ رہے. وہی کہتے تھے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہوتا تھا. تو سر پھر آپ اس بات سے تو پھر عمران خان صاحب تو معصوم ہے نا، اگر کوئی اور حکومت چلا رہا ہے. اس سے بڑا معصوم تو اس دنیا میں شاید کوئی نہ ہو اس وقت. آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے سر، حکومت توہین عدالت کا قانون بدلنے پر غور کر رہی ہے، ممکنہ ترمیم کیا ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں اس کے اوپر یہ صرف انڈر کنسیڈریشن ہے، اس وقت اس کے اوپر کوئی جو لائے عمل ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن میں نے کہا تھا انڈر کنسیڈریشن ہے تو اس کے اندر دیکھا جائے گا. دیکھیں اس ملک کے اندر ایک راستہ تھا 58(2)B کا جو 18 ترمیم سے ہم نے بند کر دیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے.
وہ راستہ تو بند ہو گیا وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا. دوسرا راستہ جو ہے وہ تھرو سپریم کورٹ کھل گیا. اس میں کنٹیمپٹ لگ جاتی ہے, کوئی فرولس قسم کی پٹیشن لے کے پاناما پہ ججز کو اپنا پرائم منسٹر کو نکالا جاتا ہے. تو یہ ظاہر میں اس کو ریویو, ورنہ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. وہ یہی رہے گا کہ کوئی عمران خان یہاں عدالتوں سے کوشش کرے گا حکومتیں گرانے کی, یا کوئی نہ کوئی اس طرح کی سازش جو چلتی رہے گی. میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, دیکھیں یہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ جی 50ویں سالگرہ تھی آئین کی اور یہ سارا کچھ. بات یہ ہے اچھا تو تب بھی ہوتا جب لوگ بولتے, جب عمران خان کی سپورٹ کرتے تھے, جب ہائیبرڈ حکومت بن رہی تھی, جب ایک پیج بن رہا تھا, جب RTS بٹھایا جا رہا تھا, جب 2014 کے دھرنے کے اندر جو ہے وہ ایک سول حکومت کے خلاف سازش کی جا رہی تھی. اچھا تو تب بھی تھا, تب بھی آپ کو نام لینے چاہیے تھے, آپ کو بتانا چاہیے تھا کون کون کیا کیا سازش کرتا ہے اس ملک کے اندر, کیسے اس کے اندر حکومتیں گرائی جاتی ہیں, کیسے جو ہے وہ اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے وزیر اعظموں کے خلاف. یہ توہین عدالت والا معاملہ مجھے کلیئر کر دینا, اس میں کیا پھر وزیر اعظم پر توہین عدالت نہیں لگ سکے گی؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈر کنسیڈریشن ہے معاملہ, کہ ایک راستہ ہے نا 58(2)B والا ہم نے بند کیا ہے, وہ ایک اور راستہ جو ہے وہ غیر آئینی کھل گیا ہے, اس کو بند کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہے, ان میں یہ بھی ہے. اچھا ان میں یہ ہے. ہاں جی ٹھیک. اب امیر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے سربراہ کے حوالے سے, خان صاحب جو بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے امریکہ کی بات کی, پھر اس کے بعد وہاں پر اپنے تاثر کو درست کرنے کے لیے ایک لابنگ فرم بھی پھر ہائر کرنی پڑ گئی, اور اب کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا ایک ملک, ان کے سربراہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ جی 1 سال پہلے میرے خلاف سازش ہے, اس کا آغاز ہو گیا تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سابق پرائم منسٹر کا اس طرح سے کسی سربراہ کے بارے میں بات کرنا, یہ ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں لیکن یہ پاکستان کے تعلقات کے لیے اچھی بات نہیں ہے؟ بہرحال وزیر اعظم بہت ساری چیزیں جانتا ہے, اس کو خاص طور پہ جو خارجی معاملات ہیں اس پہ محتاط گفتگو کرنی چاہیے, اور باقی بھی جو وزراء اعظم گزرے ہیں ہمارے, وہ بھی بہت سارے معاملات ماضی میں جانتے ہوں گے, لیکن انہوں نے اس طرح ذکر نہیں کیا. اور دنیا میں یہ عموماً روایت نہیں ہے کہ وزیر اعظم یا ان عہدوں پر فائز لوگ اس طرح کی باتوں کو کھل کر پبلک کے سامنے رکھنا شروع کر دیں. ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر افنان اللہ صاحب کہ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا, 2018 میں جو کچھ ہوا تھا, تو آج حکومت PMLN کی ہے, عمران خان سلیکٹڈ تھا, اس کے سلیکٹر کے خلاف 12.5 ارب کا سکینڈل آتا ہے. جو سکینڈل لانے والا شاہد اسلم ہے جنرل باجوہ کے خلاف, اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے FIA سے. آج کمیشن بنائے, جوڈیشل کمیشن, ہم سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہوں گے, یہ بعد میں ہوں گے, ہم پہلے کھڑے ہوں گے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو عبرتناک سزا دینے کے لیے, لیکن یہ نہیں بنائیں گے. بالکل ٹھیک, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے امیر, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. کل ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے, حکومت کہہ رہی ہے, اتحادی آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ فنڈز جاری نہیں کریں گے, عدالت کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والا ہفتہ بھی یہ ہیپننگ سے خالی ہفتہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. اللہ نے کے بعد.